نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین ثم آمین۔ سورہ نور، آج ہماری سورہ نور شروع ہونی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا علم ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دعا اور اس نیت کے ساتھ اپنی سورہ نور کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نور مدنی سورت ہے، اس میں 9 رکوعات اور 64 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورت کب نازل ہوئی تو اس کے پس منظر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اس واپسی کے سفر کے بعد 1 مہینے کے بعد اس کو نازل کیا گیا۔ یہ وہ وقت ہے جب اسلامی ریاست بن چکی ہے، مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور اس اسلامی ریاست میں 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس غزوہ خندق کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے تبصرے میں مسلمانوں کو گھر سے باہر نکلنے کے، خواتین اسلام کو خاص طور سے پردے کے احکامات دیے کہ گھر سے جب باہر نکلا جائے گا تو کیسے نکلا جائے گا، اور اس میں خواتین کو یہ بتایا گیا کہ قرن فی بیوتکن، کہ گھروں میں قرار پکڑ کر ٹک کر بیٹھی رہو، اور اگر تمہیں کسی غیر مرد سے نامحرم سے کوئی بات کرنی پڑے تو کیا کرو، فاسألوا من وراء حجاب، حجاب یا آڑ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آگے کر لو اور پھر کسی نامحرم سے بات کرو، اور جب گھر سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے کسی اور ضرورت کی تو پھر کیا کرو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آگے جو ہے اپنے اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیا کرو۔ تو پردے کا وہ احکامات جو ہے وہ اس حوالے سے انسداد بے حیائی کے اسٹیپس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ احکامات جو ہے وہ نازل کیے، بے حیائی کی روک تھام کے آپ کہہ لیجئے کچھ احکامات سورہ احزاب میں نازل کیے گئے تھے۔ اب جب غزوہ احزاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا، 10,000 کا مشرکین مکہ کا کمبائنڈ الائیڈ فورسز آئی تھی، مختلف جگہوں سے مل کر انہوں نے حملہ کیا تھا مدینہ کے اوپر، اور مدینہ کے جو مسلمان تھے ان لوگوں نے 1 مہینے کا تقریباً محاصرہ کیے رکھا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو منہ کی کھانی پڑی اور شکست دو چار ہو کر جب وہ واپس جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں مسلمانوں کو کہ اب یہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور بلکہ کیا ہے اب ہم ہی ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ تو اب مشرکین کا زور تو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، اور مسلمان جو ہے وہ ایک اپنی باقاعدہ طور پر ان کی ایک آئیڈینٹی جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوہ بنی مصطلق کے حوالے سے جو ہے بنی مصطلق کے سردار کے پاس اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو اب مشرکین نے یہ دل میں ٹھان لی تھی کہ مسلمانوں کو ہم ویسے تو کچھ کر نہیں سکتے، تو کیوں نہ ان کی طاقت کو کمزور بنایا جائے اور ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے، تو ان کے اندر ہی کوئی ایسا فتنہ برپا کیا جائے کہ ان کی طاقت ہی جو ہے وہ کمزور ہو کر ٹوٹ جائے۔ تو اس حوالے سے جو منافقین ہے ان کا کردار جو ہے نا یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، اور جب واپسی کا سفر تھا تو اس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا اس نے 2 چالیں چلی تھی، اور اس 2 چالوں میں اس نے ایک تو یہ کیا کہ جب مسلمانوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں پر پانی کے اوپر کنویں سے پانی نکالنا تھا جس کے اوپر لڑائی ہو گئی، اور اس نے خوب منافقوں نے مسلمانوں کو بلکہ مہاجرین کو برا بھلا کہا اور اتنی غلط ان کے خلاف باتیں کی جس کا ذکر ہم انشاءاللہ سورہ منافقون میں پڑھیں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ منافقون جو ہے وہ بتائی۔ اب وہ یہ سارا کا سارا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس نے کام یہ کیا کہ اسی واپسی کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری زوجہ تھی وہ اس سفر میں ان کے ساتھ تھی،
ان کے اوپر ایک نہایت ہی بدکرداری کا بہتان لگا دیا کہ ٹھیک ہے وہ بھی واقعہ افک ہے اور وہ بھی ہم اس سورہ نور میں پڑھیں گے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جب پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان ہے. پورا 1 مہینہ اسی پریشانی میں گزرتا ہے کہ بیوی بھی بہت چہیتی ہے اور اس پہ بدکرداری کا الزام لگا دیا گیا ہے. تو یا الہی میں کیا کروں؟ 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت میں رہتے ہیں, پریشانی کا عالم ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 1 مہینے کے بعد پھر یہ سورۃ نور نازل کی جاتی ہے, اور اس میں آپ حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی یا ان کی برات کا معاملہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم جب ان آیات کو پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمارے ذہن میں ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ کلیئر ہوتی چلی جائیں. تو میں نے آپ کو جسے پس منظر بتایا تو اس پس منظر کے حوالے سے اب ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت ایک سورت ہے, ایک چیپٹر ہے, ایک چیپٹر اور سورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک زمینے کے طور پر بغیر کسی تمہید کے نازل کیا گیا, اور اس میں بتایا گیا کہ سورت انزلناہا, یہ وہ سورت ہے, یہ وہ چیپٹر ہے کہ انزلناہا, اس کو ہم نے نازل کیا ہے. کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. نا کی ضمیر کس پہ جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف, ٹھیک ہے. اور یہ ہا جو ہے یہ کس کی طرف آ رہا ہے؟ سورت کی طرف. تو یہ جو سورت ہے یہ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے, ٹھیک ہے. باقی بھی صورتیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے, لیکن خاص طور سے یہ بات کہنا کہ اس سورت کو میں نے نازل کیا ہے, گویا یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے نازل کیا. اور یہ صرف یہاں پر ہی نہیں بلکہ اگلے لفظ میں آ رہا ہے وَفَرَضْنَاهَا, اور ہم نے فرض کیا ہے اس کو, یعنی کہ ہم نے فرض کیا ہے. ایک تو نازل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے, اور اس میں آئے ہوئے تمام احکامات, تمام باتیں, تمام جو وسائل بتائے جائیں گے وہ فرض ہیں. اور فرض کس نے کیے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو میں نے فرض کیا ہے. گویا نازل بھی میں نے کیا ہے, اور صرف نازل کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ تمہاری مرضی کے اوپر ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا تو نہیں مانو, بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں آئی ہوئی تمام باتوں کو فرض کر دیا ہے. گویا کسی ابہام, کسی شک و شبے کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہے. اس میں آئی ہوئی ہر بات جو ہے وہ ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے. باقی سارے احکامات قرآن پاک میں ڈوز بھی ہیں, ڈونٹس بھی ہیں, اوامر بھی ہیں, نواہی بھی ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اس میں آئے ہوئے خاص طور سے احکامات ایسے ہیں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ لوگوں نے اٹھ کے اس کے خلاف جو ہے نا 100 بہانے نکالنے اور ہیلے نکالنے, حجتیں تلاش کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. لوگ کہتے ہیں کہاں چہرے کا پردہ فرض ہے, کہاں لکھا گیا ہے کہ گھروں میں بھی سر لپیٹ کے بیٹھو, کہاں لکھا ہے, کہاں یہ چیزیں فرض آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چیپٹر کے شروع میں ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ کسی گنجائش کی ضرورت نہیں ہے, کسی شک و شبہ اور کنفیوژن, اشکال یا ابہام کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آئے ہوئے تمام احکامات کیا ہیں؟ فرض ہیں. اور وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کیا ہے فِيهَا, اس سورت کے اندر آیات بینات, روشن نشانیاں ہم نے اس میں نازل کی ہیں. تیسری دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اپنی ضمیر کو دوبارہ لے کر آ رہے ہیں. انزلنا, ہم نے نازل کیا ہے اس کے اندر آیات بینات, روشن نشانیاں, واضح احکامات, واضح آیات ہم نے اس کے اندر نازل کی ہیں. یہ کیسی واضح ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ گے, چاہے کم عقل ہو, چاہے تھوڑی تعلیم یافتہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنی واضح ہے, اتنی روشن ہے, اسی لیے اتاری ہے لعلکم تذکرون, تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے. کم بھی پڑھے لکھے ہوگے, کم بھی تمہارا ذہنی سطحی لیول ہے, کوئی بات نہیں. یہ ایسی آیات ہے جو نہایت واضح ہے, نہایت روشن ہے, اور اس کو نہ پڑھانے والے کو کوئی پرابلم ہے اور نہ سمجھنے یا پڑھنے والے کو اس میں کوئی ابہام یا شک و شبہ کی گنجائش رہ جائے گی. لعلکم تذکرون, سب کے سب تم اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہو. تو 3 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع متکلم کا صیغہ یہاں پہ استعمال کر کے اس چیز کی اہمیت اور فرضیت کو اجاگر کیا ہے کہ اس میں آئے ہوئے تمام احکامات کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.
اور فرض ہیں اور نہایت واضح اور کلیئر کٹ ہے. اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں کوئی ابہام، کوئی شک و شبہ اور کنفیوژن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تمہید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ایک بیان کر دی تاکہ ہر کسی پڑھنے والے کا دماغ جو ہے ان کے احکامات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اور تیار ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سورت کے آگے آنے والی تمام باتیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت کے لیے جو ہمارے لیے رکھی ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد. کیا کرو زانیہ عورت اور زانی مرد کے ساتھ؟ فجلدو، ان کو کوڑے مارو. کل واحد منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے کتنے کوڑے مارنے ہیں؟ 100 جلدۃ، 100 کوڑے. زانی مرد اور زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو کیا کرنا ہے؟ کوڑے مارنے ہیں. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا معاملہ ہے جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. یہ ایک زنا کے اوپر سزا کا معاملہ بتایا جا رہا ہے. زنا ایک عمل ہے اور وہ عمل ہے جب شادی شدہ ہونے کے بغیر، یعنی کہ شادی یا نکاح کے بغیر مرد اور عورت کوئی بھی جسمانی تعلق قائم کریں تو ایسے عمل کو زنا کہا جاتا ہے. اور یہ وہ عمل ہے جس کے اوپر یہاں 100 کوڑوں کی سزا بتائی گئی ہے. وہ سزائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جرم پر قرآن پاک میں بتا دیتے ہیں ان سزاؤں کو حد کہا جاتا ہے. اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. وہ سزائیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سزا مقرر کر دیتے ہیں ان کو حدود اللہ کہا جاتا ہے، ان کو حد کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدیں ہوتی ہیں، اس میں کسی بھی رد و بدل کی، امینڈمنٹ کی گنجائش نہیں ہوتی. اس میں کوئی کمی یا بیشی کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک میں 6 حدیں رکھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے ایک رکھی، ہم لوگ مختلف حدود پڑھ کے آ چکے ہیں. ایک محاربے کی حد تھی. کون سی ہے؟ محاربہ ڈکیتی کو کہا جاتا ہے. جب ڈکیتی وغیرہ کا معاملہ ہو، جیسے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کر آئے تو اس میں کیا سزا مقرر کی گئی تھی؟ ڈکیتی جو فتنہ فساد کرتے ہیں، ڈکیتی کا معاملہ ان کو قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، ان کے لیے قتل کی حد رکھی تھی. پھر چوری کر لیں تو سرقہ کی حد ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ قطع یدا، ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور اگر بدکاری کوئی کر لے تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ حد زنا کی حد ہے. پھر اس کے علاوہ آگے ہم ایک اور حد پڑھیں گے، وہ ہے تہمت لگانے کی حد، اور اس کو حد قذف کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک حد ہے جو کہ شراب پینے پر بھی لگائی گئی ہے اور وہ 80 کوڑوں ہی کی حد ہے. یہ حد جو ہے وہ بیسیکلی بعد میں صحابہ کرام کے دور میں شروع کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے دور میں اس کو نافذ کیا تھا. اور اگلی حد جو ہے وہ ہے قتل مرتد کے حوالے سے، کہ مرتد ہو جائے، کوئی دین اپنا بدل لے، اسلام سے دوسرے دین پہ چلا جائے تو اس کو بھی قتل کر دینے کی سزا مقرر کی گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے دین میں ہر اس کے بدلے جو ہے وہ قصاص کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو زخم لگایا گیا تو اس کو بھی قصاص کا معاملہ کر کوئی قتل کر دے تو قتل بدلے میں کیا جائے تو اس کو قصاص کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیں کیوں مقرر فرمائی. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو قاضی کے اوپر چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے قاضی جہاں باقی چیزوں کی سزا دیتا ہے وہاں پہ ان کی بھی دے دے گا، لیکن نہیں. علماء جو ہے ان کے حدود اللہ نافذ کرنے کی مختلف مقاصد بتاتے ہیں اور ان کو مقاصد شریعت بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے دین میں 6 مقاصد شریعت ہیں. ایک تو سب سے پہلا یہ کہ اسلام جو ہے نا وہ امن اور سلامتی کا دین ہے. وہ کسی بھی دوسرے انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے. المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو یہ دین کی بنیادی چیزوں میں سے آتا ہے. جب آپ بخاری شریف شروع کرتے ہیں تو امام بخاری نے اس حدیث کو شروع کی احادیث میں رکھا ہے. تو
ہمارے دین کا جو اصل جو بات ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو محبتوں کو، پیار کو پھیلانے کا دین بن کر آئے نا. تو دوسرے مسلمان کو کسی طرح بھی کسی انسان سے ضرر پہنچے یہ ہمارے دین کو گوارا نہیں ہے. تو پہلا مقصد جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ حفظ جان کی حفاظت ہمارا دین کرتا ہے دوسرے انسان کی. اگر قصاص یا محاربے کا حکم نہیں ہوتا تو پھر انسانی جان کا تحفظ ممکن نہیں تھا. جس کا دل چاہتا آتا اور قتل و غارت کرتا اور دوسرے کو ڈکیتی کرتا اور اس کو مار پھاڑ کے چلا جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے نا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تم اے عقل رکھنے والوں قصاص میں تو تمہارے لیے زندگی ہے. اگر تم یہ قصاص لے لو گے تو تم دیکھو گے کہ وہ ایک کو جان کی سزا دینے کی حوالے سے تمہاری باقی کتنی جانیں جو ہیں وہ بچ جائیں گی. یہ ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں. اور دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے حفظ مال کی بھی حفاظت ہمارا دین دوسرے انسان کی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے لیے مال کی حفاظت کے لیے ہمارے دین نے چوری اور سرقے کی حد مقرر کر دی اور اس میں بتا دیا کہ اگر حفاظت میں رکھا ہوا مال کوئی کسی کا لے کے جاتا ہے تو ایسے شخص کو، ایسے چور کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، تو وہ قطع ید کی سزا. آپ دیکھیے یہ بھی کیوں ضروری ہے نا. اگر ایک انسان جو کوئی چور تھا اس کے ہاتھوں کو نہ کاٹا جاتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ وہ چور چاہے جتنا بھی ٹائم، چاہے 15 سال چاہے 20 سال بھی وہ قید میں رہتا، جب وہ قید سے چھوٹ کر آتا تو اس نے آ کے دوبارہ وہی عمل کرنا تھا جو کہ وہ پہلے کرتا رہا تھا. وہ تو آگے مجرم تھا. اور اس کو ہم سمجھتے کیسے ہیں کہ جیسے ویسٹ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ UK کی بات ہے، وہاں پر یہ بات بڑی مشہور ہو گئی کہ جو قید میں کچھ چوروں کا گینگ تھا اس کو رکھا ہوا تھا اور ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے. تو اب ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ وہ چوروں کا گینگ جو ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے، تو یہ نہ ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی چوری ووری کا، ڈکیتی کا کوئی معاملہ ہو جائے. تو لوگ بڑے محتاط ہو گئے اس حوالے سے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی وہ گینگ آیا ہوا ہے، تو اگر ان کی عبرت کے طور پہ ان چوروں کے گینگ کے ہاتھ کٹا ہوتا تو میرا خیال ہے نہ ان کی کوئی مجال ہونی تھی آگے سے چوری اور ڈکیتی کرنے کی، اور نہ ہی دوسروں کو اس سے ان کے ریلیز ہونے سے کوئی خوف اور خدشہ ہونا تھا. وہ جو گینگ چھوٹ کے آیا تو اس نے پہلے جو ہے جا کے سب لوگوں کے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے جہاں پہ زیورات ان کے گھروں میں ہوتے ہیں انہی کے گھروں میں جا کے ڈکیتی کا معاملہ کیا اور چوری کا معاملہ کیا. تو چاہے وہ چور جتنا مرضی سزا کاٹ کے آ جائے، وہ چوری کے قید کے دوران پیریڈ میں کیا کرے گا؟ مختلف اور پلاننگز کرتا رہے گا کہ میں اب ریلیز ہو کے جاؤں گا تو میں کیا کروں گا، بجائے اس کے کہ وہ اس کے لیے قید عبرت کا معاملہ بنتی، وہ اور زیادہ پکا بن کے نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سرقے کی حد مقرر کر کے انسان کے مال کی حفاظت کا بندوبست بھی کر دیا. تیسری چیز جو ہے وہ مقاصد شریعت کے حوالے سے آتا ہے، انسان کی عقل کی بھی ہمارا دین حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور عقل جو ہے وہ انسانی شعور کے لیے بہت ضروری ہے. جب عقل محفوظ ہوتی ہے تو ہی انسان جو ہے وہ انسان رہتا ہے، انسانیت کے درجے کے اعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے. عقل ہی ہماری جب محفوظ نہیں رہتی تو جس جگہ پہ عقل محفوظ نہیں ہے تو پھر جو چاہے مرضی کرتا رہے. عقل اس کی وہ چیزیں جو عقل ڈھانپ لیتی ہے ان تمام چیزوں کو اس حساب سے ہمارے دین میں منع کر دیا گیا. کون کون سی چیزیں عقل کو ڈھانپتی ہیں؟ شراب سب سے زیادہ، نشہ آور تمام چیزیں انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. اور شراب کو خمر اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. خمار چادر اور اوڑھنی کو کہتے ہیں جو جسم کو ڈھانپ لیتا ہے. خمر اس دوپٹے کو کہتے ہیں جو سر پہ آتا ہے. تو اس حوالے سے خمر وہی شراب ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. اور قرآن پاک میں کہا گیا نا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شیطانی اعمال ہے، اسے پرہیز اور اجتناب کرو. تو لہٰذا ان تمام باتوں پر جو ہماری عقل کو ڈھانپ لیتی ہے لام لگا دی گئی ہے. اور اسی میں موسیقی بھی آتی ہے کیونکہ موسیقی بھی انسان کو اتنا مست اور محب کر دیتی ہے کہ اس کو اپنی ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے. تو تیسری جو آپ کو میں نے مقصد بتایا وہ عقل کی حفاظت ہے. اس
چوتھا جو معاملہ ہے ہمارے دین میں وہ ہے حفاظت نسل کا، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے انسانی نسل محفوظ نہ رہے ہمارا دین اس پر بھی لا لگا دیتا ہے، اس کی بھی مناہی آ جاتی ہے۔ پیچھے ہی ہم پڑھ کر آئے ہیں قتل اولاد کی تمام شکلیں، چاہے وہ کانٹرسیپشن کے حوالے سے ہو یا وہ ابورشن کے حوالے سے ہو، قتل اولاد کی تمام باتیں بھی دین منع کر دیتا ہے۔ تو انسانی حفاظت، نسل کی حفاظت اسی طرح سے ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ نسل کی حفاظت کے لیے ہمارے دین میں نکاح کا سلسلہ چلایا گیا تاکہ وہ نسل زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے۔ جو اگلا حساب آتا ہے مقصد شریعت کا، مقاصد شریعت میں سے پانچواں معاملہ ہے وہ ہے حفاظت نسب کا۔ نسب یعنی خاندان کی بھی حفاظت ہمارا دین کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ خاندان کی حفاظت ہی ہے جس کے اوپر آج ہم ساری کی ساری جو آیات ہیں وہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ نسب یا خاندانی سلسلے کی حفاظت کرنا کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیے، اگر ایک انسان جو دنیا میں آنے والا ہے وہ کس حیثیت سے زندگی گزارے گا، اس کی آئیڈینٹی کیا ہوگی، کون اس کی کفالت کا ذمہ لے گا، کون اس کی تربیت کرے گا، کون اس کی نشوونما کرے گا، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے گا، اس کی بیماری کے خرچے کو برداشت کرے گا، اس کی ساری کفالت اور ربوبیت کے معاملات کرے گا، کون کرے گا؟ تو وہ وہی کرے گا جس کو اس سے نسبت ہوگی۔ جس کو اس سے نسبت نہیں ہوگی وہ کیوں یہ ساری ذمہ داریاں اٹھائے گا، کیوں وہ خرچے اٹھائے گا؟ سیدھی سی بات ہے نا، آپ کہتے ہیں نا ماں باپ اگر ہوں گے تو وہی تو اپنی اولاد کے خرچے اٹھائیں گے، اور میری اولاد کا خرچہ کوئی چوتھے محلے کا بندہ تو آ کے نہیں اٹھائے گا نا۔ تو اسی لیے وہ تمام باتیں جو نسب کو ختم کرنے والی ہیں، جو عارضی طور پہ ایک معاملہ تعلق کا قائم کیا اور بچہ پیدا ہو گیا اور اس بچے کو نہ باپ اون کرنے کے لیے تیار ہے نہ ماں اون کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس بیچارے بچے کا کیا قصور ہے اور اس بچے کا حفاظت کون اٹھائے گا، اس کا ذمہ کون لے گا؟ تو نسب اور خاندان تو ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے نسب کو کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور ہمارا دین ان تمام معاملات پہ، جیسے کہ نکاح ہو گیا کہ وہ ٹیمپرری نکاح ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بس جذباتی خواہش کو جو ہے تسکین کے لیے تعلق قائم کیا اور بس پھر یہ جا وہ جا میں ادھر اور تم ادھر، ایسی معاملات، اور اس کے علاوہ زنا کا معاملہ اور تہمت لگانے کا بھی معاملہ، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ہمارے دین میں منع کر دی گئی ہیں اور ان کے اوپر حدود نافذ کر دی گئی ہیں۔ ویسٹ کو دیکھ لیجیے، ویسٹ میں کیا ہوتا ہے، ایک امریکن کوئی نیوز پیپر آیا، نام تو اس کو مجھے یاد نہیں ہے اس نیوز پیپر کا کیا تھا، اس میں باقاعدہ طور پر ریسرچ کی گئی اور انہوں نے بتایا، سروے کیا گیا، اور سروے میں یہ تھا کہ مختلف لوگوں سے پوچھا گیا کہ شادی کے بندھن کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ 37% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم شادی کو بالکل آبسولیٹ سمجھتے ہیں، ایک دقیانوسی خیال سمجھتے ہیں، آج کے دور میں ایک ماڈرن دور میں شادی کے بندھن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو بل کلنٹن تھا اس زمانے میں، اس نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ میں آگے آنے والے 10 سالوں میں more than 50% بچے وہ ہوں گے جو وداؤٹ ویڈ لاک پیدا ہوں گے، شادی کے بندھن کے بغیر۔ تو وہ بچے جو شادی کے بندھن کے بغیر پیدا ہوئے ہیں ان بچوں کا کیا بنے گا، کون ان کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ باپ تو آ کے اپنا کام کر کے چلا گیا، وہ کہتا میں یہ جاؤ وہ جاؤ، اور جو ماں ہے وہ بیچاری پھنس گئی، وہ کیا کرے گی؟ وہ بیڈ ارنر بھی ہے، وہ کما بھی رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ بچے کو بھی گھر میں آ کے سنبھالتی ہے، برداشت کرتی ہے، اور اگر وہ بچے کے وہ دیکھتی ہے تو اس کی روزی روٹی کون کمائے گا، کون لے کر آئے گا؟ تو اتنی مشکلات اور مسائل بھی، اس کی پڑھائی کا خرچہ، تو یہ کوئی بھی اس چیز کو، اس سسٹم کو ان میں سے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نتیجتاً ہم نے دیکھا کہ ویسٹ کے بہت سارے لوگ آج شادی کے بندھن پہ بندھنا ہی نہیں چاہتے، کوئی اس ذمہ داری کو اٹھانا ہی نہیں چاہتا، یا تو بہت اولڈ ایج میں پہنچ جاتے ہیں تو جناب بوڑھے ہیں اور ان کے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ بہت ہی چھوٹے کوئی جو ہوتے ہیں ان کے بچے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، جو درمیانی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ
انتہائی پکے ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ کسی بندھن میں پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے بچوں کو. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمارے دین کا کم سے کم نظریہ نہیں ہے اور ہمارا دین اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ہمارا دین کس لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی امت کی کثرت پر آخرت میں جو ہے قیامت میں فخر کروں. تو اگر بیڈ لاک ہی نہیں ہوں گے تو اگر تو پیدا ہونے والے بچوں کو ذمہ داری کون اٹھائے گا, کون ان کو لے کے چلے گا؟ اور اگر ان کے یہ زنا کے معاملات ہو رہے ہیں, میں ادھر اور تم ادھر, تو اس کی بیوی کے ساتھ اور میں تمہاری بیوی کے ساتھ یا کوئی کسی کے ساتھ اور کوئی کسی کے ساتھ, کسی کا معاملہ پتہ نہیں ہے کہ کون بچہ کس کا ہو رہا ہے, تو اگر تو اس بچے کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ اس بچے کی آئیڈینٹی کتنی مجروح ہوگی. تیسرا یہ کہ اگر اس کپل کے پہلے ہی کوئی بچے ہیں تو گھر ٹوٹنے کے معاملات کے ساتھ اس گھر کی نرسری کے جو پودے تھے بچوں کی صورت میں, ان کے دماغ کتنے منتشر اور معاف ہوں گے, وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو شریعت تو ہماری باقاعدہ مومن بنانا چاہتی ہے. وہ ایسا آدھا کچلتا تو بچہ نہیں, آدھا پیتل آدھا روٹی ٹائپ کا تو نہیں بنانا چاہتی, وہ تو مومن کامل ہمیں بنانا چاہتی ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس زنا کے احکامات بھی جو ہے وہ نازل کیے گئے. اور جو چھٹا مقصد ہے وہ دین کی حفاظت ہے. انسان کے دین کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو دین ہے یہی انسان کو زندگی کا مقصد سکھاتا ہے. یہ دین ہی مخلوق کو خالق سے جوڑتا ہے. یہ دین ہی جو ہے آہستہ 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 مخلوق کو خالق کے قریب سے قریب کرتا چلا جاتا ہے, اور پھر اس کو وہ سکون دیتا ہے اور اس کو وہ راحت ملتی ہے, رب کی رضا ملتی ہے, اور وہ جنت جو اللہ نے اس کو بنائی ہے اس کو پانے کا وہ متحمل بھی بنتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق کو خالق سے جوڑنا ہے. تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ دین اسلام پہ کاربند رہے گا. اگر وہ دین کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور دین کو بعد میں چینج کر لیتا ہے تو وہ تو تعلق اللہ اور بندے کا ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے اسلام میں کہہ دیا گیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. 100 مرتبہ سوچ لو اسلام قبول کرنے سے پہلے, نہ تم پہ کوئی جبر ہوگا نہ زیادتی ہوگی. 1000 دفعہ بھی سوچ لو کہ تم نے دین اسلام میں رہنا ہے, قبول کرنا ہے, تو ہی پورے شرع صدر کے ساتھ اس کو قبول کرو. اب جب اس کو قبول کر لو گے تو خالق تمہیں جو احکامات دیتا جائے گا اس کو مان لیا ہے, اب اس کی مان کے چلتے چلے جانا. اور اگر انسان جب اس دین سے دوسری طرف جاتا ہے تو وہ اللہ سے سرکشی اور بغاوت کرتا ہے. تو وہ سرکشی اور بغاوت وہ چیز ہے جو کسی معاشرے میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں. کسی جگہ کسی گھر میں بھی بچے اگر ماں باپ سے سرکشی کرے, بغاوت کرے, تو ماں باپ بھی برداشت نہیں کرتے تو وہ تو رب العالمین ہے, احکم الحاکمین ہے, وہ کیسے بغاوت برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے تو دین کا کوئی نقصان پہنچانے کا یہ سبب ہے کہ لوگ کہیں گے یہ تو دین ہی غلط ہے, جو لوگ یہاں سے مردے ہو کے اپنا دین چینج کر لیتے ہیں. تو لہٰذا مردے کو بھی قتل کر دینے کا حکم دے دیا گیا. تو آپ نے سمجھ لی یہ ساری باتیں کہ اللہ کی طرف سے حدود کیوں نافذ ہوتی ہے. اس میں میرا آپ کا سب کا بھلا ہے, پوری کی پوری انسانیت کا بھلا ہے. اب یہاں پر جو حکم آ رہا ہے وہ آ رہا ہے زانیت و زانی. زانی عورت اور زانی مرد دونوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, اور معاملہ یہ کرنا ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے مارنے ہیں. اب سمجھ لیجیے کہ یہ جو زنا کا حکم تھا اس حد کے حوالے سے, تو یہ بھی گریجویل آیا, بتدریج. جیسے بہت سارے احکامات بتدریج آئے, یہ بھی حکم بتدریج آیا. پہلا حکم جو آیا تھا وہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا, اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اللہ نے فرمایا تھا, اس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ ان کو گھروں جب بھی کوئی فحش اور بدکاری کا معاملہ عورتوں میں سے کوئی کرتا ہے تو ان کو مارو پیٹو, گھروں میں بند کر دو, یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسری راہ نکال دے. تو پہلا حکم یہ تھا. اب دیکھیے اس حکم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرتی طور پہ ایک حکم دیا تھا, گھر والوں کو کہہ دیا تھا, قبیلے والوں کو کہہ دیا تھا اگر تمہارے قبیلے میں سے گھر میں سے کسی عورت نے کیا تو تم اس کو گھروں میں بند کر دو جب تک کہ اللہ کے گھر سے کوئی دوسرا
فیصلہ نہ آ جائے، مارو پیٹو جو مرضی اس کو کرنا ہے، لان تان کرو، گالی گلوچ کرو، گھروں میں بند کر دو، لیکن اب جو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معاشرتی سطح پر نہیں ہے، یہ حکومتی لیول پر دیا جائے گا، حکومتی سطح پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک تو پہلا ڈفرینس یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ حکومتی لیول پر بات چلی جاتی ہے تو پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا، جو پچھلا ہم نے حکم پڑھا تھا وہ منسوخ ہے، اب یہی حکم زانی مرد اور زانی عورت کے حوالے سے موجود ہے۔ اب زنا کی بہت ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ زنا کی پہلی قسم تو یہ ہے کہ یا تو تمہارا لڑکا اور تمہاری لڑکی زنا کر لیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا جسمانی تعلق قائم کر لے، وہ تعلق جو شادی کے بعد میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، تو وہ جسمانی تعلق اگر تمہارا لڑکا اور لڑکی قائم کرے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ایک فریق جو ہے وہ شادی شدہ ہو اور دوسرا فریق جو ہے وہ کنوارا ہو۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ شادی شدہ، ٹھیک ہے۔ ایک زنا وہ ہوتا ہے جو جبر کے ساتھ ہوتا ہے، جبر، زنا بن جبر اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا زنا وہ ہوتا ہے جو زنا بالرضا ہوتا ہے، دونوں فریقین آپس میں راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کی چیزیں ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو مشترک بات رکھی وہ یہ کہ زنا کا عمل ہو گیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے سزا زنا ہی کی دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ان کی بتائی گئی ہے وہ کم سے کم حد یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، دونوں کو 100 کوڑے، جو دونوں فریقین ہیں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ 100 کوڑے مارنے کی جو حد بتائی جا رہی ہے یہ کنوارے لڑکے اور لڑکی کے اوپر یہ حد ہے جو کہ کنوارے کے اوپر لگائی جائے گی، شادی شدہ کے لیے یہ حد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کنوارا لڑکا یا لڑکی اگر یہ معاملہ کرتی ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے کی سزا ہے۔ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کنوارے کے لیے بتائی گئی ہے؟ تو اس کی بھی ہمارے پاس مثالیں اور ثبوت موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 2 ہے اور تیسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی مشرک کے ساتھ۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا گا، تاکہ اب اگر انہوں نے معاملہ کر دیا تو اب ان کا نکاح کر دو، اور کس کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر سپوز یہ شادی شدہ کے لیے حد ہوتی تو کیا معاملہ ہوتا؟ ایک کپل ہے وہ شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک بندہ ہے جس کی بیوی نے جو خود تو پاک دامن ہے لیکن اس کی بیوی نے کسی کے ساتھ زنا کا عمل کر لیا۔ اب اگر یہ کہا جاتا کہ وہ دونوں آپس میں نکاح کر لیں جنہوں نے زنا کیا ہے، تو وہ عورت تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ میں اپنے میاں کے ساتھ رہوں، وہ تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ میں اپنے یار کے ساتھ رہوں، تو یہ تو اس کے لیے اور آسان ہو جائے گی، وہ تو کھلے عام سب کے اپنے میاں کے سامنے جاتی ہے زنا کا معاملہ کرے تاکہ میاں جو ہے اس کو چھوڑ دے، اور اس اللہ کی آیت کی روح روشنی میں میرا نکاح جو ہے زنا کرنے والے مرد کے ساتھ ہو جائے، وہ تو پہلے ہی یہ چاہ رہی تھی۔ تو اس میں بھی سزا کس کو ملی؟ آپ لوگ بتائیں، خاوند کو، جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہ جس کا قصور بھی نہیں ہے تو اللہ کی شریعت تو ایسی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، اللہ کی جو یہ تو اللہ کی منشا کے ہی خلاف ہے کہ جس نے قصور نہ کیا اس کو سزا مل جائے۔ وہ تو پہلے ہی چاروں کے ساتھ رہنا، ان کے لیے تو ساتھ نکاح کرنا اپنے معیار کے ساتھ اور آسان ہو گیا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک پہلا جو ہے ثبوت اس کے حوالے سے کہ یہ پہلا تو نہیں دوسرا بنا، پہلا یہ کہ جو آیت آتی ہے، دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کی منشا کے ہی خلاف ہے جو بات یہاں پر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو شادی شدہ شخص ہے اس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ موجود ہے، اس کی جوڑے کے حوالے سے، اس کی بیوی کے حوالے سے، اس کو یا شوہر کے حوالے سے اس کے پاس ساتھی پارٹنر موجود ہے اگر یہ شہوانی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ لیکن جو غیر شادی شدہ ہے اس کے پاس اپنی جذبات کی تکمیل کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کا یہ عمل جو ہے وہ ایکول نہیں ہے،
سمجھ آ رہا ہے نا؟ ایک کے پاس ذریعہ موجود ہے، دوسرے کے پاس ذریعہ موجود نہیں ہے، تو جب دونوں کا یہ عمل اس حوالے سے ایکول نہیں ہے تو پھر سزا بھی دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ جس کے پاس تو ذریعہ ہی موجود نہیں ہے اس کو تھوڑا ہلکا سزا ملنی چاہیے تھی، اور جس کے پاس موجود ہے اس حلال چیز کو چھوڑ کے وہ جا کے حرام کاری کرتا ہے تو اس کو سزا سخت اور شدید ملنی چاہیے تھی۔ دماغ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ مشکل تو نہیں ہوتا رہی؟ اچھا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ ایک شخص ہے جس کے سامنے بہت گھسا ہوا سڑا ہوا گوشت پڑا ہے، اور بہت اچھا بھی گوشت پڑا ہے، بالکل فریش اور تازہ۔ وہ تازہ گوشت چھوڑ کے گھسا اور سڑا ہوا جس سے بدبو آ رہی ہے وہ کھا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے حلال رشتے کو چھوڑ کر اپنے جذبات کی تسکین کے لیے حرام کاری کیا کرتا تھا، غیر عورتوں کے پاس یا غیروں کے پاس، نامحرموں کے پاس جایا کرتا تھا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا معاملہ وہاں پر دیکھا۔ تو اس حوالے سے ہمیں سب پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ کون سی یہ جو زنا کی حد 100 کروڑ کی ہے یہ کس کے لیے پھر ہو رہی ہے؟ غیر شادی شدہ کے لیے۔ شادی شدہ کے حوالے سے کیا سزا تھی؟ تو وہ آتی ہے رجم۔ کیسے پتا؟ کیونکہ رجم کی سزا، رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، مار مار کے ہلاک کر دینا، ٹھیک ہے؟ پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، اس کو رجم سنسار بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنسار کرنا۔ تو یہ جو رجم اور سنسار کرنے کا معاملہ ہے یہ ہماری شریعت میں ہی نہیں، یہ دوسری شریعتوں میں بھی بدرجہ ختم پایا جاتا تھا۔ ان کی کتاب آتی ہے اخبار، اس کی الفاظ ہے کہ جو شخص اپنے ہمسائے کی بیوی یا دوسرے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں مار دیے جائیں۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی سے زنا کرے کرتے پکڑا جائے تو دونوں ہی مار دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بھی شریعت میں سنسار کا حکم تھا کہ یہ زنا کرنے والے مار دیے جائیں۔ اب یہی رجم جو ہے یہ بھی ہماری شریعت کا حصہ کیسے ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ کہاں حکم آتا ہے کہ شریعت میں رجم شادی شدہ کے لیے حکم ہے؟ ہمیں تو یہاں الزانی فاجلدوہ کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ہی بتایا جا رہا ہے، تو کہاں آ رہا ہے ہماری شریعت میں کہ ان کو بھی پھر رجم کیا جائے شادی شدہ کو؟ تو اس کے ثبوت میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت واقعات ملتے ہیں، آپ کی احادیث ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبادہ بن صامت سے آتی ہے کہ مجھ سے شرع کی باتیں سیکھ لو، مجھ سے شرع کی باتیں سیکھ لو۔ اللہ نے زانی عورتوں کے لیے ایک راہ نکالی، جب کنوارا کنواری سے زنا کرے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور اگر شوہر کی عورت شادی شدہ مرد سے زنا کرے تو 100 کوڑے اور رجم ہے۔ اس کے علاوہ یہ ابن عباس کی بھی آتی ہے، ایک آپ نے فرمایا کہ الرجم للثیب، رجم جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ شادی شدہ کے لیے۔ والجلد للبکر، اور جو کوڑے مارنا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کنوارے کے لیے ہے۔ تو یہ اپنے عباس کی بھی بات ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں پڑھ کر آئے ہیں کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ کیا کیجئے؟ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِّ، بس ان کی جو ہدایت ہے اس کی آپ پیروی کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا نا کہ وہ جو مختلف انبیاء کے اوپر جو شریعتیں نازل کی گئی ہیں، آپ کو کیا کام ہے کہ آپ ان نبیوں کے طریقوں کی پیروی کریں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ایک تو یہ ثبوت سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں ملتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ معاملہ ہمیں ایسے ملتا ہے کہ حضرت عمر کا ایک قول ملتا ہے جو کہ بخاری میں آتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب اللہ میں یعنی قرآن پاک میں اللہ نے رجم کی آیت موجود تھی، اس کتاب اللہ میں رجم کی آیت موجود تھی جسے ہم نے پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی آپ کے بعد بھی رجم کیا۔
اور پھر اپنے نفس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، لیکن جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلوانا چاہتا تھا وہ بھلوا دیا کرتا تھا۔ تو رجم کی آیات جو ہے وہ بعد میں قرآن پاک کے اندر سے نکال دی گئی اور ان کو ہماری شریعت کا حصہ ویسے ہی رکھا گیا جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40 میں بتایا گیا کہ ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ہوگا۔ یہ حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، ہماری شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، منیشا یہ بعد میں کر لیں۔ ہماری شریعت میں ایسا کوئی بھی حکم نہیں دیا گیا، جو کہ میں نے بھی آپ کو حکم پڑھ کے سنایا۔ تو جب ہماری شریعت میں یہ حکم نہیں دیا گیا اعضاء کا قصاص کے حوالے سے، ہم ان کو کیسے مانتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا اس لیے ہمیں بھی وہی حکم ویسے ہی دیا گیا ہے۔ تو جب ان کے شریعت میں شادی شدہ کو سنسار کرنے کا حکم تھا تو ہماری شریعت میں بھی شادی شدہ کو سنسار ہی کرنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور واقعہ۔ پھر یہ مطلب ثبوت، پھر ایک اور ثبوت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، وہ یہودی اور یہودن دو لوگ تھے جو کہ یہودی تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے اور انہوں نے زنا کر لیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ سوچا کہ بھئی ہماری شریعت میں اب انہوں نے اپنے اس حکم کو، ان کو پتا تھا کہ سنسار کر دینے کا حکم ہے، لیکن انہوں نے اس حکم کو بدل دیا اور بدلنے کے بعد کیا کہ وہ منہ کالا کرتے زانی اور زانیہ کا، اس کو گدھے پہ بٹھاتے اور سارے شہر میں پھیلاتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اسلامی ریاست مدینہ کے حکمران ہیں، اپنی شریعت کے حوالے سے، اپنی کتاب اللہ کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں اور جا کے ان سے اس بارے میں فیصلہ لیتے ہیں کہ آپ کی شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، شاید ان کی شریعت میں اس کا کوئی لینینٹ حکم ہو اور ہمارے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ کر دیا جائے۔ یہ کیس لے کے وہ اس نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تورات کو منگواتے ہیں اور ان کی تورات میں یہ حکم دیکھ لیتے ہیں، ان کو مل جاتا ہے کہ جی ان کو تو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ علماء کو بلایا جاتا ہے، یہودی علماء آتے ہیں اور مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری شریعت میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی اس طرح سے منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا جائے اور پھرایا جائے۔ ان کے سارے علماء کو تورات کی قسم دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو سارے عالم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی حکم ہے، لیکن ابن سوریہ جو سب سے بڑا عالم تھا وہ خاموش رہتا ہے۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں، اس کو تورات کی قسم دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے سچ سچ بتانا تمہاری شریعت میں کیا حکم تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ بھی چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ جی ہماری شریعت میں حکم یہی تھا کہ سنسار کر دیا جائے، لیکن ہم لوگ جو ہے اپنے بڑوں کی جو ہمارے جو معزز اور معتبر لوگ تھے ان کو ہم یہ معاملہ ایسا کیا کرتے تھے، اور جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے تھے جو اتنے زیادہ معاشرے میں اپنا پوزیشن نہیں رکھتے تھے یا اسٹرانگ نہیں ہوتے تھے ان کو ہم سنسار کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی قومیں جو ہے وہ اسی لیے ہلاک کی گئی کہ وہ اپنے وہ جب ان میں سے کوئی عزت والا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر وہ حد جاری کر دیتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک حد جاری کرنا اہل زمین کے لیے 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے۔ ایک حد کو جاری کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہیں، چاہے ہمیں وہ جتنی سخت مرضی نظر آ رہی ہو، لیکن 40 دن کی مسلسل بارش سے زیادہ مفید ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کے پروف میں بتائی باتیں کہ کتنی باتیں ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ رجم ہماری شریعت کا بھی حصہ اسی طرح سے ہے جیسے دوسری شریعتوں میں تھا۔ اب یہ کہا جائے کہ جی رجم کے معاملات تو پہلے ہوتے تھے، یہ بعد میں سورہ نور نازل ہوئی ہے، یہ تو پہلے کے معاملات ہیں، یہ تو 6 ہجری میں سورہ نور نازل ہوئی ہے۔ تو سارے کے سارے واقعات جو رجم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد نافذ کی وہ سب کے سب سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد کے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ تو ملتے ہیں 8 ہجری کے قریب کے، فتح مکہ سے پہلے کے، کچھ فتح مکہ کے بھی بعد کے ملتے ہیں، کچھ خیبر کے بعد کے ملتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے
سارے معاملات جو ہیں وہ سورہ نور نازل ہونے کے بعد ہی اوریجن کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ کتنے سارے پروفس نظر آ رہے ہیں کہ سیرت کے حوالے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نظر آتا ہے کہ شادی شدہ کو رجم کر دیا جائے, سنسار کر دیا جائے. اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ, کہ ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. تو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی جس میں تھا کہ اس کی جو حد ہے وہ 100 کوڑے اور 1 سال کی زنا وطنی بھی ہے. تو یہ جو 1 سال کی جلا وطنی ہے یہ تعزیر ہے. یہ قاضی اپنی طرف سے خود سے ایکسٹرا سزا ہے جو دیتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زنا کرنے والے جوڑے کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے اور ان کو آپس میں ملنے کی راہ جو ہے وہ بند کر دی جائے تاکہ وہ آپس میں اگلی دفعہ یہ معاملہ نہ کر سکے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 1 سال کی جلا وطنی ہی ہو, 1 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی ایسا معاملہ کہ وہ اس سے دور کر دیا جائے اور وہ ان کا ملنا ملانا آپس میں ختم ہو جائے. اس کو تعزیر کہتے ہیں. تعزیر وہ سزا ہوتی ہے جو قاضی اپنی طرف سے دیتا ہے, اور یہ کم اور زیادہ بھی کی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ایک واقعہ آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کا, کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اسی طرح سے ابھی شادی شدہ نہیں تھے, کنوارے تھے, انہوں نے زنا کر لیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو 100 کوڑے بھی لگوائے اور پھر اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا لڑکے کو, اور پھر اس کے بعد جب 1 سال کے بعد آپ نے ان کی شادی کروا دی. ٹھیک ہے, کیونکہ شادی کا بھی حکم ابھی ہم آگے ہی پڑھیں گے. اب سوال جیسے کہ یہ ہے کہ اتنا سخت عمل, یہ اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے کیوں دی کہ مار ہی دو یا ان کو اتنے زیادہ کوڑے لگاؤ اور ان کو دور کر دو ایک دوسرے کے ساتھ, اتنی سخت سزا کیوں رکھی؟ تو میں نے ابھی آپ کو جیسے پیچھے ہی بتایا کہ یہ عمل اتنا کبھی ہے کہ انسانی نسب کی حفاظت, ہمارا دین جو ہے وہ اس کا ایک شعار ہے, اس کی مقصد مقاصد شریعت میں سے کہ وہ نسب کی حفاظت کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ گھر کی ایک نرسری بیسک یونٹ جو ہے وہ ٹوٹے, اس میں پلنے والے وہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جن کے بہت معصوم ذہن ہے وہ خراب ہو جائے, منتشر ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے, لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا رکھ دی ہے. اگر یہ سزا نہ ہو تو وہ انسانی معاشرہ نہیں بلکہ جانوروں کا معاشرہ بن جائے. جی, اور اس لیے بھی رکھی ہے تاکہ اس سزا کو علی الاعلان رکھا جائے گا, بھی ہم آگے پڑھیں گے, تاکہ لوگ عبرت کی نگاہ ڈالیں اس پہ اور اس عمل سے باز رہیں اور رک سکیں. اب یہ جو سزا ہے یہ کس بیک گراؤنڈ میں دی جائے گی؟ ٹھیک ہے, کون سا بیک گراؤنڈ ہے جس میں یہ سزا دی جائے گی؟ کیا ہر کسی ایسے بندے کو اٹھا اور دیکھا اور اس کے اوپر سزا دے دی کہ جی اس نے زنا کیا ہے؟ تو اس کے لیے پورے کا پورا اسلامی معاشرے کا ایک سیٹ اپ ہونا ضروری ہے. جو دین ہمیں حدود بتاتا ہے, جو انسداد بے حیائی کے پورے سٹیپس کو ہمیں سورہ احزاب اور سورہ نور میں دیتا ہوا نظر آتا ہے, ایک پورا اسلامی ریاست کے اندر وہ سوشل سیٹ اپ ہونا ضروری ہے. اور وہ سوشل سیٹ اپ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو بتایا جاتا ہے کہ استئذان کا حکم ہے کہ گھروں میں داخل ہو تو ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. مردوں کو چاہیے کہ گھروں میں جب آنے لگے اپنے گھر کے مرد بھی آنے لگے تو وہ کوئی ایسا کھٹک پیدا کرے, کوئی سلام کرے تاکہ عورت کو اندر بیٹھی بھی کو پتہ چل جائے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح حلیے میں کر لے. تو استئذان کا حکم دیا جائے. انشاءاللہ اس حکم کو بھی ہم پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے. پھر ان کو مومنوں کو بتایا گیا, عورتوں کو خاص طور سے بتایا گیا کہ گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو, کرنا فی بیوتکن, قرار پکڑے رہو گھر میں, خواہ مخواہ لور لوٹ پھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں اور آؤ کوئی اچھا موسم ہے تو چلے سیر کے لے سکتے ہیں, کوئی لور لوٹ پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. مومن عورتیں گھروں میں قرار پکڑ کے ٹک کر بیٹھی رہتی ہیں. پھر گھروں میں رہو گی تو کیسے رہنا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, تمہیں چاہیے کہ جو تم سر پہ اپنے چادر اوڑھنی لیتی ہو اس کو اپنے سینوں پر بھی ڈال دیا کرو. کھلے سینوں کے ساتھ, کھلے سروں کے ساتھ گھروں میں پھرنا عورت کو پسند نہیں کیا گیا.
اور اگر باہر نکلنا پڑتا ہے تو تمہیں اجازت ہے، تم نکل سکتی ہو. گھروں میں عورت کو قید نہیں کرتا ہمارا دین. وہ کہتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ہے تو پھر کیسے نکلنا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو ظاہر مت کرنا کسی اور کے سامنے. ٹھیک ہے، اگر گھروں میں بھی رہنا ہے تو محرموں کی لسٹ دے دی کہ ان کے سامنے زینتوں کا اظہار کر سکتی ہو، ان کے علاوہ زینتوں کا اظہار بھی جو ہے وہ غیر محرم کے سامنے منع کر دیا گیا. ہاں، اور اگر نکلنا ہے، زینت تم نے گھروں میں اپنی اکوائر کی ہوئی ہے، لپسٹک وغیرہ لگائی ہوئی ہے، خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے تم نے، اور خوبصورت تیار ہوئی بھی ہو، کوئی بات نہیں ہے. گھر میں تو تم اپنی محرم کے سامنے تیار ہو سکتی ہو، لیکن جب باہر نکلو گی تو پھر کیا کرو گی؟ بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جاہلیت اولیٰ کی عورتوں کی طرح اظہار اپنے آپ کو پرومیننٹ کر کے باہر نہیں نکلو گی. اگر کیا ہوا ہے، ایسے شو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو پھر کیا کرو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادروں کی اوڑھنیاں ڈال لیا کرو اور اپنے آپ کو چھپا لیا کرو، اپنے پلوں کو آگے لٹکا لیا کرو. اور اگر کسی مرد سے بات کرنی ہو غیر محرم سے تو پھر کیسے کرنا؟ فاسألوا من وراء حجاب، ایک حجاب آگے لے کے آ جاؤ، اپنے اس کے درمیان میں آڑ ہونی چاہیے جس کے بعد تم ان سے بات کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو طریقے بتائے ہیں عورت کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ کیا کرو؟ کسی مخلوط محفلوں میں مت جاؤ جہاں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اختلاط میں بیٹھے ہوئے. پھر کیا تاکہ تمہاری اگر زینتوں کا اظہار کرنا ہے تو خواتین میں جاؤ اور کرو، محرموں کے سامنے، نہ محرموں کے ساتھ غلط ملک ہونے کی اجازت نہیں ہے. پھر باہر نکلتے ہو تو مرد عورتوں دونوں کو حکم دیا گیا ہے کیا کرو؟ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. یغضوا من ابصارہم، اور عورتوں کو کہا گیا یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو، نیچے کر لیا کرو. پھر نکاح کی ترویج کی گئی، بار بار کہا گیا کہ اگر لونڈی غلام بھی ہے تو ان کی نکاح کر دو. کسی کو بھی آزاد اکیلے فری لانسر کے طور پہ مت چھوڑو. کوئی مطلقہ ہو گئی ہے، کوئی بیوہ ہو گئی ہے، اس کی بھی جلدی جلدی جو ہے وہ شادی کرنے کا معاملہ کرو. پھر اگر بہت زیادہ خواتین کسی معاشرے میں کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں، جیسے کہ غزوہ احد کے بعد ہوا 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں تو گھر گھر پہ بیوہ عورتیں بھی ہیں، تو پھر کیا کہا گیا تھا؟ تعدد ازواج کا حکم آ گیا تھا کہ 2 3 4 خواتین کو ساتھ شادی کر لو تاکہ معاشرے میں فری لانسرز ہو کے وہ نہ پھریں اور وہ بے حیائی کی دعوت نہ دیتی رہے. پھر کہا گیا کہ دیکھو اگر نہیں تمہیں کوئی پسند تو کوئی بات نہیں، طلاق کا راستہ بھی کھلا ہے، خلا کا راستہ بھی کھلا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حدود میں آ کر اپنے نکاح کا معاملہ جو ہے وہ کرنا ہے، بغیر اس کے خواہ آزاد شہوت رانی یا چوری چھپے آشنائیاں نہیں کرنی. کتنی ساری باتیں ہیں نا جو مجھے اور آپ کو یہاں پر سکھائی گئی، حتیٰ کہ کہا گیا کہ اپنی لونڈیوں کو بھی پروسٹیٹیوشن یا کوپا کلی کے لیے مجبور نہ کرو، اور اگر وہ مکاتبت کی کوئی درخواست کرتی ہے تو اسے ریلیز ہونا چاہتی ہے ایگریمنٹ کر کے کہ میں اتنے پیسے دوں گی، مجھے چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، تو وہ بھی کرنے کی مجھے اجازت ہے. اتنی ساری سیٹ اپ کے باوجود اگر کوئی شخص کھلے عام اس طرح سے اس زنا کا ارتکاب کرتا ہے کہ 4 لوگ اس کو اس حالت میں اس فیل میں دیکھتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کے اوپر یہ حد نافذ کی جائے گی. سمجھ آ گئی؟ اتنی ساری چیزوں کے باوجود کوئی شخص اگر کھلے عام اس طرح برائی کا ارتکاب کر رہا ہے کہ اس حالت میں نہیں 4 لوگ اس طرح سے اس کو مبتلا دیکھ رہے ہیں، تو سوچ لیجئے کہ اس کی بے حیائی اور اس کی حیا کے شرازے کس طرح کے بکھر چکے ہوں گے، ہے نا. تو یہاں پر پھر لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دین بہت نرمی کا دین ہے، ہمارے دین میں کوئی سختی نہیں ہے. آپ دیکھیے اس قدر معافی کی طرف جو ہے وہ راغب کیا گیا ہے اور بار بار کہا گیا ہے کہ معافی کی طرف کہ اگر وہ شخص جو ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دیکھیے ایک انسانی فطرت ہے، جس بات پر بہن کے انسان کوئی بھی بڑا اسٹیپ لے سکتا ہے کیونکہ بشر ہے، بشریت کے تقاضے کے تحت مختلف اعمال غلط اس سے ہو سکتے ہیں، لیکن 4 گواہوں کی قید جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اس کی بھی بڑی حکمت ہے. ایک دفعہ غلط کیا تو اس کا اندر جو اس کا نفس لوامہ ہے اس کو ملامت کرتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ ایسے ہی پاک دامن کر دے. اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے
اگر توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا مہربان پائیں گے. تو غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، چپ رہو، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کرو، رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں دوبارہ ویسے ہی کر دے گا. لیکن اگر مطلب معافی کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھلا رکھا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے اور آپ نے کسی کو دیکھ ہی لیا ہے اور وہ پورا کا پورا کیس وہاں تک عدالت تک پہنچا دیا گیا ہے، گواہ بھی موجود ہے، پھر بھی ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ گواہوں کو کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کی بات کو چھپا لیتے، اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات حضرت مائز بن مالک اسلمی اور سبیبیہ غامدیہ کے بہت مشہور واقعات ہیں، اور سیرت کی کتابیں، یہ تفاسیر کی کتابیں جو ہیں ان واقعات سے بھری ہوئی، ہر تفسیر میں آپ کو یہ واقعات مل جائیں گے. اور انہی واقعات میں میرے اور آپ کے لیے اس قدر اصول پوشیدہ ہے کہ اگر ہمیں چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس برائی کی تشہیر نہ کرتے پھر ہر ایک کو جا کے بتاتے نا میرے ہمارے دین میں معافی کا دروازہ کھلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر پہلے اس کے مجھ تک کیس پہنچنے سے پہلے اگر معافی طلاقی کا معاملہ ہو جائے تو آپس میں خود ہی کر لیا کرو، اس کو میرے پاس آنے سے پہلے ہی رفع دفع کا معاملہ کر لیا کرو، کیونکہ جب میرے پاس معاملہ پہنچ جائے گا تو پھر مجھے حد جاری کرنی پڑ جائے گی. لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنا کے مقدمے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کو، اسی عورت کو بار بار 100 دفعہ سوچنے کے لیے بولتے ہیں، ابھی بھی سوچ لو، ابھی بھی سوچ لو. میں بھی آپ کو واقعات سناتی ہوں. حضرت مائز بن مالک اسلمی کا معاملہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جاتے ہیں اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے مائز بن مالک اسلمی؟ یہ ایک قبیلہ اسلم کا ایک یتیم لڑکے تھے، اور یہ وہاں پر پلے بڑے ایک گھرانے میں انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر کی ایک لونڈی کے ساتھ زنا کر لیا. اب جو ان کے جو مالک تھے ان کا نام کیا تھا؟ حزال بن نعیم، ان کی یہاں پرورش پائی تھی. انہوں نے حزال بن نعیم کو بتا دیا کہ میں نے جو ہے اس لڑکی کے ساتھ جو آپ کی لونڈی تھی اس کے ساتھ زنا کر لیا. حزال نے ان کو کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اپنے گناہ کا اعتراف کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو تم جو ہے وہ معاف کر دیے جاؤ اور تمہاری معافی تلافی ہو جائے. یہ جو لڑکا تھا مائز بن مالک، یہ حضور کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کریں، میرے بارے میں بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے چلا جا، اللہ سے توبہ اور استغفار کر. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اقرار کر رہا ہے کہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے تو مجھ پر حد جاری کرے. وہ کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کر لو. تو کیا اسے مل رہا ہے کہ قاضی کے پاس اگر پہنچی جا رہی ہے بات تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو توبہ استغفار کی طرف راغب کرے. پھر اس نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا منہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف آ گیا، اس نے پھر اقرار کیا کہ میں نے زنا کر دیا، مجھ پر حد جاری کرے. پھر آپ نے دوسری طرف اپنا منہ پھیر لیا، تیسری دفعہ ایسے وہ 4 دفعہ اس نے بول دیا. اب 4 دفعہ بولنا اور 4 گواہوں کی برابر ہو گیا. 4 دفعہ اقرار کر لیا، اسے 4 دفعہ گواہی دے دی اپنی اس عمل کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر اس کو جب وہ بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ تو نے چھیڑ چھاڑا ہوگا، بلتا لیا ہوگا، تو نے ایسا تو سمجھ رہا ہوگا تو نے ایسے کر لیا. لیکن وہ ہر بات پر کہتا رہا کہ نہیں، میں نے زنا ہی کیا ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اتنی ڈیٹیل اور ڈیپتھ سے پوچھی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طرح سے کھول کے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری تھی اور آپ نے اس کا مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کھول کے پوچھی. اس نے ہر بات پہ جب اقرار کر لیا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میری شادی ہو چکی ہے. پھر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے شراب تو نہیں پی لی؟ تو وہ کہتے نہیں میں نے شراب نہیں پی لی. یعنی ہر طرح سے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرنے کی کوشش ہے کہ شاید اس کی معافی تلافی کی کوئی گنجائش نکل آئے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کوئی شراب نہیں پی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو کے اس کے منہ کو
سن گا, کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دیوانہ مجنون تو نہیں, کوئی پاگل شاگل تو نہیں اس پہ اٹیک ہوتے ہو؟ اس کی قبیلے والوں سے پوچھوایا. سب نے کہا کہ نہیں, ہم نے کبھی بھی اس کو اس طرح سے خرابی عقل میں نہیں دیکھی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار, جو کہ جس کے یہاں اس نے پرورش پائی تھی, اس کو کہا کہ ہزار, کاش تم نے اس کا پردہ ڈھک دیا ہوتا تو تمہارے لیے اچھا ہو جاتا. آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر نرمی ہے اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کاش تم نے اس کا پردہ ڈھک دیا ہوتا. تو مومن جو ہوتا ہے نا, وہ عیب ڈھانپتا ہے, وہ عیب اچھالتا نہیں ہے, کیونکہ وہ غرض کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کیوں عیب کو چھپاتا ہے؟ کیونکہ وہ اگر دوسرے کے عیب کو چھپائے گا تو اس کو یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے عیبوں کو چھپائے گا, اور عیبوں سے کمزور یا خالی تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تاکید کی. پھر ہزار سے فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمائز کے اوپر رجم کا فیصلہ نافذ کر دیا. اب جب رجم اور سنسار اس کو کیا گیا تو بہت سارے لوگوں کی جماعت کرتی ہے مل کر, سب اس کو پتھر مار رہے ہیں. تو پتھر مارتے مارتے یہ گھبرا گیا, مطلب پتھر کھاتے کھاتے, اور گھبرا کر یہ وہاں سے بھاگنے لگا. یہ بھاگا اور کہنے لگا میرے قبیلے والوں نے تو مجھے برباد ہی کر دیا, تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے. انہوں نے تو مجھے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کر دیں گے, تو میں تو مارا جاؤں گا, میں تو برباد ہی ہو گیا. انہوں نے تو مجھے دھوکہ ہی دے دیا. تو پھر وہ وہاں سے بھاگتا ہے, لوگ اس کے پیچھا کرتے ہیں, اس کے پیچھے جاتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں اور پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں, تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ میرے پاس لے آئے ہوتے, شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا. گویا اگر ایک سزا کھاتے ہوئے بھی, سزا کو حاصل کرتے ہوئے بھی وہ شخص باغ کھڑا ہو, پھر بھی ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو, کہ وہ ایسی توبہ کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. دوسرا واقعہ حضرت غامدیہ سبیدیہ غامدیہ کا آتا ہے. انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. ان کا معاملہ جو ہے وہ جب ہوا زنا کا تو اس میں حمل ان کو لے گیا. اب وہ حمل کو لے کے آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں کہ میں نے زنا کر لیا ہے اور مجھے حمل ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ارے چلی جا کے اللہ سے معافی مانگ اور استغفار کر لے. وہ کہتی ہے کہ نہیں, آپ باعث کی طرح مجھے بھی ڈالنا چاہتے ہیں, میرا تو حمل رہ گیا ہے, مجھے میری رحم میں حمل ہے, تو آپ مجھے نا سزا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تو چلی جا اور جا کے وضع حمل کے بعد آنا. وہ بچے کو پیدا کر کے, اور کتنا ٹائم تھا, بہت ٹائم, 9 مہینے کے بعد وہ واپس آتی ہے بچہ گود میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد نافذ کر دے, میرے سے گناہ ہو گیا ہے. وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کا ہوتا تھا کہ یہ جو دنیا ہے ہمیں اس دنیا میں ہی اس عمل کی سزا مل جائے, اللہ کے جا کے اللہ کے حضور ہمیں آخرت میں کسی کی سزا کو نہیں بھگتنا پڑے. تب ضد ہے, اصرار کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے جا, چلی جا, اور اس بچے کو جب یہ روٹی کھانے لگ جائے گا نا پھر آنا, اس کو دودھ پلا. پھر وہ دودھ پلاتی ہے اور اتنا بڑا کر لیتی ہے کہ وہ ایک لے کر آتی ہے تو ایک ہاتھ میں اس کی روٹی پکڑی ہوئی ہے, اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ روٹی بھی کھانے لگا ہے, آپ دیکھ لیں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی ہے, مجھ پر حد نافذ کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کیونکہ حمل بھی ہو گیا ہوا تھا, اتنا ٹائم بھی گزر گیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے اس کی کفالت کا کون ذمہ اٹھائے گا. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اس بچے کا کفیل میں بنوں گا. تو بچہ اس کے حوالے کرتے ہیں اور پھر زبیدیہ غامدیہ کو جو ہے وہ رجم اور سنسار کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہ 2 واقعات ملتے ہیں, اور ان کے واقعات میں کیا ہوا کہ جب ان کو رجم اور سنسار کیا گیا تو زبیدیہ غامدیہ ان کو پتھر مارتے ہوئے حضرت خالد بن ولید جو مسلمان اس وقت ہو چکے تھے, اس عورت کا خون جا کے ان کے اوپر پڑتا ہے. تو وہ اس عورت زبیدیہ کے لیے مختلف قسم کی غلط باتیں بولتے ہیں کہ کیا زانیہ کا خون میرے اوپر پڑ گیا, کچھ اس قسم کی بات کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں خالد
ایسا نہ کہو اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینہ کے بستی پر بھی اگر تقسیم کر دی جائے تو ان ساری بستی والوں کے لیے بھی کفایت کر جائے، مطلب کفایت کر جائے، ساری بستی والوں کو بخش دیا جائے۔ اسی طرح حضرت ماعز بن مالک ایک بھی معاملہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت ماعز بن مالک کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ساتھ ہی ان کے تھوڑا سا جب ان کو اس وقت آفیسر نے کچھ نہیں کہا، جب تھوڑا سا آگے چلے گئے تو ایک گدھا جو ہے وہ مرا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے کے قریب گئے اور ان کو لوگوں کو کہا کہ آپ حضرات یہاں آئیں گے اور اس گدھے کے گوشت کو نوش فرمائیں گے، مرے ہوئے گدھے کو، تو وہ کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مرے ہوئے گدھے کو بھی کوئی کھاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی آبرو سے جو کچھ آپ ابھی تناول فرما رہے تھے وہ اس سے کھانے کی بنسبت زیادہ بدتر چیز تھی۔ اور ایک اور مرتبہ ماعز بن مالک کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا سارا کا سارا معاملہ ہو گیا، مار دیا گیا، تو آپ نے ان کے حق میں دعائیں مغفرت بھی کی، ان کا پھر نماز جنازہ بھی پڑھایا اور ان کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا، اور فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک پوری امت پر تقسیم کر دیے جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے اور مار دیا جائے، یہ جس کو یہ سزا مل رہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش اور توبہ کی بات ہوتی ہے، اور جو دے رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے یہ ساری باتیں سکھائی۔ دیکھیں کتنا نرمی کا لچر کا معاملہ ہمیں ہر جگہ پہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر اس میں ہمیں کیا ملتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مل جائے اس طرح کی بات تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ جرم سرزد اگر ہو گیا ہے تو اسے جا کے دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اعتراف خطا کر کے اللہ سے توبہ اور بخشش طلب کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی کسی بھی اس گناہ میں مبتلا دیکھ لے تو اسے کیا کرنا چاہیے، سارے عالم میں جا کے بتانا شروع کر دیں کہ فلاں تو یہ کرتا ہے، نہیں، اسے بھی چاہیے کہ اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیں۔ اگلی چیز یہ کہ اگر مجھے قاضی کے پاس چلا جاتا ہے تو قاضی بھی کیا کرے گا، اس کو بار بار تاکید کرے گا کہ بھائی تم اللہ سے رجوع کر لو اور تم اللہ سے توبہ کر لو۔ اچھا، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں حضرت عائشہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو ٹالنے کی کوشش کرو اور مجرم کی رہائی کی کوئی شکل بھی نظر آ رہی ہو تو اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حاکم اگر مجرم کو معاف کر دینے میں غلطی کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ سزا دینے میں غلطی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی سزا دینے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اگر اس کی کیا کہتے ہیں اسے معاف کرنے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سزا اگر تم نے زیادہ دے دی ہے تو آخرت میں تمہیں اس کا کفارہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ابو ہریرہ سے آتی ہے آپ سے نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کی اللہ اس کی آخرت میں مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا، اور جب تک کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ اب جو 100 کوڑے مارنے کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو 100 کوڑوں کی شرط ہے وہ ضروری، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مجرم ہے وہ ایک تو آزاد ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، بے ہوش نہیں ہونا چاہیے، مجنون نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی دیوانہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث آتی ہے کہ 3 شخص جو ہے مرفوع القلم ہے، یعنی ان پر تکلیف شرعی نہیں ہے، سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، بالغ ہو، مجنون ہو، یہاں تک کہ اسے عقل آئے، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں اس کو عاقل بھی ہونا چاہیے، بالغ بھی ہونا چاہیے اور آزاد بھی ہونا چاہیے۔ پھر کوڑے مارنے کا جو عمل ہے وہ کیسا ہے، یہ کوئی وحشیانہ قسم کا عمل نہیں ہے کہ بس کوڑے اٹھائے اور مارتے چلے گئے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، فَجْلِدُوا پس کوڑے مارو۔ فَجْلِدُوا جو ہے نا یہ نکلا ہے جیم لام اور دال، جلدہ، جلدہ جلد سے ہے نا، جلد کیا ہے
جو کوڑا یہ ایک جلد ہے اور یہ جو چمڑا ہوتا ہے یہ جلد ہوتی ہے جانور کی اور جو کوڑا ہوتا ہے یہ جانور کی چمڑے سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوڑے لگانے اس طرح بھی مارنے کی چمڑی ادھیڑ دو اور کیما ہو جائے اور اس کے جو ہے وہ ہوش حواس ہی ختم ہو جائے, اس کو ہلکا مطلب مارو, ایسے مارو کہ اس کا اثر جو ہے وہ اس کی جلد تک رہے. ٹھیک ہے. چمڑی ادھیڑ دی ہے اور اندر سے خون ہو رہے ہیں اور وہ کیمے ہو گیا ہے, وہ بالکل اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. فجلدوا سے آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ کوڑے مارنے کا عمل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. نہ تو کوڑا اتنی زور سے مارا جائے کہ اس کی حالت ہی بری ہو جائے اور نہ اتنی آرام سے مارا جائے کہ اس کو اس کی پین ہی نہ ہو. صحیح. دوسرا, کوڑا جو ہے وہ دو منہ کا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے. کوڑا دو منہ کا نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی نوٹ یا گرا نہیں لگی ہوئی ہو. مارنے والا دور سے بھاگ کر نہیں آئے گا, وہیں کھڑے ہو کر مارے گا. اتنی زور سے نہیں مارے گا کہ ہاتھ اتنا اٹھا لے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ جائے. ٹھیک ہے. مارنے والا جو ہوگا قاضی ہوگا یا وہ بھی مار سکتا ہے جس نے مقدمہ دائر کیا ہے. اس کے علاوہ ننگے جسم پر نہیں مارا جائے گا. عورت کی باقاعدہ سطر کا معاملہ کیا جائے گا. مرد کے اوپر کے کپڑے اتارے جا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ کپڑوں کے اوپر ہی مارا جائے. مرد کو کھڑے کر کے مارنا ہے, عورت کو بٹھا کر مارنے کا حکم ہے. چہرے اور شرمگاہ کے اوپر نہیں مارا جائے گا. کتنی دیکھیے لمیٹیشنز بتا دی گئی ہیں, کتنی باتیں بتا دی گئی. لوگ کہتے ہیں اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں اور اٹھاؤ اور گوڑے مارنا شروع کرتے ہیں, سنسار کرنا شروع. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز یہ ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوڑے کھا کے وہ عقل مند اس کی عقل ٹھکانے آ جائے. اس کی کیا ساری دنیا کی بھی آ جائے گی جو اس کو کوڑے کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے, تو کوئی بھی اگلی دفعہ اس قسم کا عمل کرنے سے 1000 دفعہ جو ہے وہ سوچے گا. پھر جو ہے وہ سردی کا موسم ہے تو تھوڑا موسم گرم ہو جائے پھر مارو. گرمی کا موسم ہے تو موسم کو ٹھنڈا کر کے مارو. اتنا زیادہ ہر طرح سے جو ہے وہ محتاط ہو کے مارنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بات یہاں پہ بتا رہے, الزانیۃ والزانی. اس چیز کو بھی ہم سب دیکھ لیتے ہیں. پہلے زانیہ کا نام آ رہا ہے, بعد میں زانی کا نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہم نے پیچھے سرقہ کی حد پڑی تھی چوری میں, اس میں پہلے سارقو تھا پھر سارقہ تھا. یعنی پہلے مرد کی بات تھی پھر عورت کی. یہاں پہلے عورت کو کہا جا رہا ہے, بعد میں مرد کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ دیکھیے چوری کے حوالے سے مرد کی کیا ذمہ داری ہے. مرد کو بیسیکلی کفیل بنایا گیا, بریڈ ارنر ہے, وہ گھر کا کمائی کرنے والا انسان ہے. اگر وہ چوری کرتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری سے بڑی ذمہ اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے, بس چوری کی اور مال کمایا اور لا کے دے دیا. تو وہ اپنے اوپر ڈالی ہوئی ذمہ داری سے کرنے کا کرا رہا ہوتا ہے, جو کہ اس کے لیے زیادہ بکر کا معاملہ ہے. یا اسی لیے پہلے سارقو آیا تھا پھر سارقہ آیا تھا. ٹھیک ہے. اگر عورت چوری کرتی ہے تو وہ اتنی بڑی گناہگار نہیں ہے جتنا مرد گناہگار ہے, کیونکہ عورت کو کمائی کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا. اسی طرح سے زنا کے حوالے سے عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا عنصر زیادہ ڈالا ہے مرد سے. عورت چھوٹی سی بھی ہو لڑکی تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اپنے حیا کے دائرے کو کیسے مینٹین کرنا ہے. عورت کے اندر اللہ نے ایسی حس رکھی ہوتی ہے کہ اس کو آس پاس کے مرد کی نظر سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ فلاں بندے کی نظر جو ہے وہ خراب ہے, چاہے کہ وہ آپ کو آ کے اور وہ ٹچ کرے. اور دوسری بات یہ کہ زنا کا عمل عمومی طور پر عورت کی شے دینے سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں زنا بالجبر کے کچھ کیسز ایسے ضرور ہوتے ہیں جہاں پر مرد عورت کا اتنا قصور نہیں ہوتا, لیکن بہرحال اگر وہ بغیر محرم کے کہیں باہر نکلتی ہے تو ظاہر ہے وہ قصوروار تو ہے. اب جیسے علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت تھی, اس نے فجر کی
نماز کی نیت سے وہ گھر سے نکل کے جاتی ہے، راستے میں ایک شخص اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ زنا بالجبر کا معاملہ کر دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ زنا ہو گیا اور اب وہ چیخنے چڑھانے لگی، وہ زور زور سے چیخی، جب وہ مرد تو اپنا کام کر کے بھاگ گیا اور وہاں دوسرا ایک مرد آ گیا تو اندھیرا سے تھا تو اس کو پتا نہیں چلا، وہ سمجھی یہی مرد ہے، اس نے شور شرابہ کر کے اس مرد کو پکڑوا دیا، حالانکہ وہ مجرم نہیں تھا۔ اب وہ لوگوں نے آ کے اس کو پکڑ لیا، کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، رجم کا حکم دے دیا گیا۔ اب جب رجم اس مرد کو کیا جا رہا تھا تو مومنوں کی پوری جماعت مشاہدے کے لیے وہاں پہ موجود تھی، اور وہ اس شخص کو وہاں غیرت آئی جو اصل مجرم تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا یہ مجرم نہیں، مجرم ہے، اور پھر اس کے اوپر رجم کا معاملہ سنساری کا کیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنا بالجبر کی خاتون کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جبر کی وجہ سے تمہیں معاف فرما دیا ہے، مجرم جس کو پہلے سزا دی جا رہی تھی اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوا دیا، اور جو اصل مجرم تھا اس کو جو ہے وہ رجم اور سنسار کیا گیا۔ تو اس حوالے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی نا ساری بات؟ تو یہاں پہ اصل قصور بھی کس کا تھا؟ وہ عورت کا تھا نا، وہ اکیلی نکل گئی تھی، کیوں نکلی؟ اندرات کے اندھیرے میں، بس اس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ آپ کو یہ کہ عورت شہ دیتی ہے تو مرد کی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اس لیول پر اور اس معاملے پر پہنچے، عورت شہ نہ دے تو ایسے معاملات جو ہے وہ ہو ہی نہ پائے، اللہ یہ کہ ایکسیپشنز آر ایوری ویئر۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے زانیہ کا نام لیا اور پھر زانی کا۔ تو ہم خواتین کے حوالے سے ہمیں کتنے محتاط ہونے کی ضرورت ہے نا، کہ پھر وہ جو سارے استداد بے حیائی کے اسٹیپس جو میں نے آپ کو بھی بتایا سورہ احزاب اور ملک کے حکم سے کے حوالے سے، ان سب کے اوپر عمل کرنا اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ وَلَا تَأْخُذُوا بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اور نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے معاملے میں قرض کھانے کا جذبہ اللہ کے دین میں، یعنی اللہ کے دین میں تمہارے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان دونوں کے اوپر کوئی بھی قرض کھانے کا معاملہ کر رہے ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی نرمی یا قرض کھانے کا جذبہ تمہارے اندر ان لوگوں کے زانیوں کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے۔ فی دین اللہ، گویا یہ حدود کو قائم کرنا اللہ کے دین کا حصہ ہے، اللہ کا دین ہے حدود الہی کو قائم کرنا۔ صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اسلام میں اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کی حدود کو نفاذ جو ہے وہ اللہ کا دین ہی آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے ملک میں نفاذ شریعت نہیں ہونا چاہیے، حدودیں جو ہے وہ نافذ نہیں کرنی چاہیے، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، کیونکہ دین اللہ کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور آج اللہ کے دین اور حدود الہی کے ساتھ کس قدر گڑبڑ اور پامال کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ حدود آرڈیننس کے حوالے سے جو چند سال پہلے ہمارے ملک میں معاملہ کیا گیا وہ کیا کیا گیا، اتنی ترمیم کر دی گئی اور پھر آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو زنا کے مقدمات کا معاملہ ہے، یہ سزا کا، یہ تو حدود اللہ ہے ہی نہیں، یہ تو تعزیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلے عام یہاں پہ کہہ رہے اللہ کا دین ہے، اللہ کی قائم کرتا حدود ہے نا، تو اللہ کی حدود کو انہوں نے حدود اللہ ہی نہیں کہا اور اس میں اتنی ترامیم کر دی اور اتنی چینجز کر دی، اور کیا جہاں 4 گواہ چاہیے تھے وہاں کہا 4 گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ کہا کہ اگر 4 گواہ نہیں آتے تو پھر جو ہے حد قذف، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، لیکن وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ مقدمہ دائر ہی جب کیا جائے گا جب 4 گواہ آئیں گے، 4 گواہ نہیں ہے تو مقدمہ دائر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پورا کا پورا حدود آرڈیننس کے چکر میں اس اسلامی مملکت کو ایک سیکس فری زون بنا دیا گیا، اور بڑے بڑے جو اونچے لوگ اپنے غلط کام کریں اور اپنے آپ کو چھڑوا دیں، کیونکہ کوئی وہاں پہ نہ کوئی کیس کرنے والا موجود ہے، نہ کوئی گواہ ہے، اور نہ ہی کوئی ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ
حدود کا ہو سکے گا. اور ابا والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو حدود ہے ہی نہیں, یہ تو تعزیر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کتنے عذاب کے جھٹکے ہمیں بار بار محسوس ہوتے ہیں. ہر سال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار جھنجھوڑتے ہیں کہ اب بھی باز آ جاؤ, میری حدود کو پامال مت کرو اور میری حدود کے مذاق اڑانے کا معاملہ جو ہے وہ چھوڑ دو. یہاں کہا جا رہا ہے کوئی نرمی اور ترس کھانے کا جذبہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے. 100 گھوڑے کہاں ہیں تو 100 ہی مارنے ہیں, 101 بھی نہیں مارنے اور 99 بھی نہیں مارنے کہ کہو کہ کمزور ہے. ہاں دین میں یہ لچک ضرور ہے کہ ہیلا کے حوالے سے کہ اگر وہ کمزور بندہ لگتا ہے تو آپ 30 50 25 کر کے اس کو گنتی ضرور 100 کی پوری کر دیں. 50 ابھی مار دیے, 40 بعد میں مار دیے, 10 بعد میں مار دیے, کچھ اس طرح کر کے توڑ کے بھی مارے جا سکتے ہیں, لیکن مارنے کتنے ہیں؟ پورے کے پورے 100. حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں سے ایک کوڑا کم کر دیا تھا. پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا آپ کے بندوں پر رحم کھا کر. ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا. پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ میں. ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حد پر ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا. پوچھا جائے گا تم نے یہ کس لیے کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا تاکہ لوگ آپ کی نافرمانیوں سے باز رہیں. ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا. پھر حکم ہوگا کہ لے جاؤ اسے دوزخ میں. یعنی کوئی کمی بھی نہیں کرنی, کوئی زیادتی بھی نہیں کرنی. جو 100 کہہ دیا تو وہ 100 ہی مار دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا, اور چاہیے کہ گواہ رہے یعنی موجود ہو ان کے عذاب دینے کے وقت. کون؟ طائفۃ من المؤمنین, مومنوں کی ایک جماعت ان کو عذاب دیتے وقت یعنی سزا دیتے وقت موجود رہے. یہ کیا معاملہ ہے کہ مومنوں کی ایک جماعت موجود رہے؟ یعنی یہ معاملہ زنا کے حوالے سے 100 کوڑوں یا رجم کا پوری مومنوں کی ایک جماعت کے سامنے کیا جائے گا تاکہ عبرت کا معاملہ ہو, سب اس سے عبرت پکڑے. اور یقین مانیے ایک کو اگر ہم دے دیں گے تو ساری دنیا اس عمل سے بچتی ہوئی نظر آئے گی. اور باقاعدہ اس پر تو تحقیق بھی کی گئی اور دیکھا بھی گیا کہ جہاں پر یہ حدود نافذ ہے وہاں پر بہت حد تک جو ہے وہ ان جرائم کے اندر کمی نظر آتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور معاملہ ہمارے یہاں پر ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں وہ یہ کہ گواہی تو ہو رہی ہے, مومنوں کی جماعت وہاں پر موجود ہے, 4 گواہ بھی اس کے لیے آ رہے ہیں. تو 4 گواہوں کے حوالے سے وہ گواہ بھی کیسے ہونے چاہیے؟ وہ گواہ عاقل ہونے چاہیے, بالغ ہونے چاہیے, مسلمان ہونے چاہیے اور مرد ہونے چاہیے. عورتوں کی گواہی یہاں پر قابل قبول نہیں ہے. عورتوں کی گواہی کو بہت ساری جگہوں پہ مانا گیا, لیکن زنا کے مقدمے کے حوالے سے عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اور جو مرد ہوں گے وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے, کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا. مسلمان مرد بھی وہ ہوں گے جن کی گواہی معاشرے میں قابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایک اور جو یہاں پر ہمیں ان واقعات کے حوالے سے جو کچھ اصول نظر آتا ہے وہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص تھا, انیس بن زحاق اس کا نام تھا. اس کے بیٹے نے, اس کا بیٹا کسی کا گھر مالک نوکر لگا ہوا تھا, اس نے اپنے مالک کی لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا. سمجھ آیا؟ زحاق بن انیس کا بیٹا تھا, وہ ایک شخص کے گھر نوکر لگا ہوا تھا, اس نوکر نے اپنی مالکن کے ساتھ زنا کر لیا. ٹھیک ہے. اب جو زحاق بن انیس تھا اس نے کہا کہ اب ایسا کرو تم نہ میرے سے جو 100 بکریاں لے لو اور یہ چیزیں لے لو اور نہ معاملے کو رفع دفع کر دو. اس نے ایسے کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بات صحیح نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے, فدیے وغیرہ کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. وہ کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. اب دیکھیں یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے, وہ ایک
وہ کنوارا ہے لڑکا اور وہ جو مالکن ہے وہ شادی شدہ ہے. تو اب کیس وہاں پہ جب پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم کیا کرو, تمہیں یہ ساری چیزیں واپس لینی پڑیں گی میڈیا کی, اور تم واپس لو, اور جو تمہارا بیٹا ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور جا کے اس خاتون سے پوچھو اگر وہ ایکسپٹ کر لے کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا. زہاق بن انیس اس مالکن کے پاس گئے, اس سے جا کے پوچھا, اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے, اور اس کو رجم کیا گیا, ان کے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے گئے. ٹھیک ہے, یہاں سے ہمیں کچھ اصول مل رہا ہے, اور مالک اسلمی سے بھی اور صبیبیہ غامدیہ کے بھی حوالے سے تینوں واقعات میں ایک اصول خاص طور سے مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں پوچھا کہ دوسرا فریق کون تھا. نہیں پوچھا. اگر دوسرا فریق آ کے خود بخود ایکسپٹ کر لے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی ان دونوں کو اس طرح سے دیکھ لے تب تو دونوں پکڑے جائیں گے, لیکن اگر کوئی خود آ کے ایکسپٹ کر رہا ہے تو پھر قاضی کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ وہ دوسرے شخص کے لیے تفتیش نہیں کرے گا, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو دین ہمارا کس قدر اس معاملے میں محتاط بھی نظر آ رہا ہے, اور چھوٹ اور نرمی اور لچک دیتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. اگر فریق سے پوچھا جائے, بالفرض کسی نے بتا دیا کہ میرے فلاں سے کیا ہے, جیسے کہ یہاں پہ بتا دیا گیا تھا انیس بن زہاق کے بیٹے نے بتا دیا تھا میں نے اپنی مالکن سے کیا ہے. مالکن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا تو وہ مالکن اگر انکار کر دیتی تو وہ بچ جاتی. ٹھیک ہے, زبردستی اس کو لانا نہیں ہوتا. اگر مجرم کو سزا کے وقت وہ بھاگ کھڑا ہو تب بھی اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے, جیسے مالک اسلمی کے. تو اسلام کی تو ہر ممکن کوشش ہمیں یہی نظر آ رہی ہے کہ مسلمان کسی طرح بھی سزا سے بچ جائے, اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لے, اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے. ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے مستوجب گناہ کر لیا ہے, مجھ سے آپ حد جاری کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کچھ نہیں بولے. اذان ہو گئی, فوراً نماز کا ٹائم آ گیا, نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص پھر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا مجھ پر مستوجب میں نے گناہ کر لیا ہے, آپ حد جاری کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کیا تم نے ابھی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے, کیا تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی یا رسول اللہ نماز پڑھی ہے میں نے. تو آپ نے فرمایا کہ بس پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا, وہ آ کے اقرار بھی کر رہا ہے. لیکن بار بار جب اللہ نے نبی کے پیچھے نبی کے ساتھ باجماعت نماز کی توفیق اس کو دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اس کی وہ تو اتنا رحمان اتنا رحیم ہے, کیسے کیسے لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا ذوالکفل کا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا, وہ کیسے حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا ذوالکفل, اتنا زیادہ بڑا زانی تھا کہ ہر روز نئی لڑکی لیتا تھا. 300 دینار اس زمانے میں وہ دیا کرتا تھا, اور پھر لڑکی نئی لڑکی روزانہ لیتا تھا. ایک مرتبہ ایک لڑکی دی, وہ بیٹھی بھی تھی, وہ گیا اس کے پاس, وہ رونا شروع ہو گئی. تم کیوں رو رہی ہو گئی؟ اس لیے رو رہی ہوں کہ میں بدکار اور غلط کار لڑکی نہیں ہوں, مجھے گھر میں انتہا سے زیادہ تنگی تھی, کھانے کو کچھ نہیں تھا, صرف اس مشکل کے اوپر میں آئی ہوں اور یہاں پر تیرے سامنے بیٹھی ہوں, نہیں تو میں غلط کار اور بدکار لڑکی نہیں. وہ ذوالکفل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے اس عورت کو لڑکی کو کہا یہ لو 300 دینار اپنے پاس رکھو اور جاؤ اور چلی جاؤ, تمہاری عزت محفوظ ہے, اپنے بھائی کو معاف بھی کر دینا اور میرے لیے بھی اللہ سے معافی کی درخواست کرنا. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا. وہ اتنا بدکار تھا کہ سارا شہر اس کو برا جانتا تھا, کوئی اس کے لیے اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ لڑکی جاتی ہے, پیچھے سے ذوالکفل مر جاتا ہے. ذوالکفل مر گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دیوار پہ یہ لکھ دیا قد غفر اللہ لذوالکفل, یقیناً اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ بات اس کی دیوار پہ نہ لکھتا
تو کوئی بستی کا آدمی اس کو کفنانے دفنانے کے لیے نہیں آتا. یہ اللہ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے. ایک مرتبہ بھی اس ایسے زانی نے جس سے کوئی شخص بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے ایک مرتبہ گر گرا کے اللہ سے معافی مانگی اور اس نے اس کو بھی بھیج دیا کہ تم بھی میرے لیے معافی کی درخواست کرنا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی. تو ہمیں نہیں معاف کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور معافی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ تمہیں سارے کے سارے مومنوں کی جماعت ہونی چاہیے وہاں پہ موجود. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور زانیہ بھی نکاح نہ کرے مگر زانی کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ. وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ مومنوں کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے. یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ یہ شادی شدہ کے لیے غیر شادی شدہ کے لیے سزا مقرر کی گئی تھی. اس کے آیت کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں اس کا مطلب کہ جی اگر زانی ہے تو بس وہ زانیہ کے ساتھ ہی نکاح کرے گا، یا اگر ایک عورت ہے وہ بڑی نیک اور پاک باز ہے اور اس کا میاں جو ہے وہ زانی ہے تو ایسا کیسے ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو زانی ہوتے ہیں ان کو ویسی ہی خواتین پسند آتی ہیں، جو عورتیں خراب ہوتی ہیں ان کو مرد بھی ویسے ہی خراب پسند آتے ہیں. یہ ذہنی رجحان کا اور ذہنی جھکاؤ کا معاملہ خاص طور سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو آج کل ایسا معاملہ ہمارے لڑکیوں کے اندر بھی بہت نظر آتا ہے. لڑکیاں خاص طور سے اپنے والدین کو کہہ دیں گے میں نے جو ہے نا وہ میرے لیے داڑھی اور ٹوپی والا لڑکا نہیں لے کے آنا، میں نے داڑھی ٹوپی والی لڑکی سے شادی نہیں کرنی. وہ داڑھی والے لڑکے جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہمیں جی ملکے شلکے والی لڑکی نہیں چاہیے، ہے نا. تو یہ آپ کے اندر کا میلان اور جھکاؤ کیا ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے. آج کل زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہی پسند کرتے ہیں لڑکے کہ ہمارے ساتھ جو لڑکی چل رہی ہو چاہے ان کی لڑکوں کی بڑی بڑی داڑھی اور ٹوپی بھی کیوں نہ پہننے والے، وہ بھی یہی چاہیں گے کہ ان کے ساتھ جو لڑکی چل رہی ہو وہ کیسی ہو، خوب فیشنیبل ہو، وہ خوب جو ہے وہ بے باکی سے مردوں غیر محرموں کے ساتھ جا کے بیٹھے بھی ان سے گپے بھی لگائیں، اور جب جائے مخلوط محفلوں میں تو میری بیوی جائے اور غیر مردوں سے باتیں کرے اور میں جو ہے وہ کھلے عام غیر مرد عورتوں سے باتیں کروں، نہ اس کو کوئی اعتراض ہو نہ مجھے کوئی اعتراض ہے. تو یہ نئی صحت کی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسے ہی لوگ بنائے تھے. اور اس بارے میں ہمیں بھی محتاط ہونا چاہیے کہ جو مائیں ہیں وہ آج اپنے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے بیٹوں میں کیا کمی ہے، ان کو اپنی بیٹیوں کی کمی بھی پتا ہوتی ہے، لیکن پھر ان کے لیے جو جوڑے بنائے جاتے ہیں وہ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ ایک لڑکی آئے گی تو جی گھر سنور جائے گا. ابھی پتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ زانی بھی ہے شرابی بھی ہے، تو کیا ایسے جوڑے پھر چل جاتے ہیں، پھر ان کی الٹیمیٹلی طلاق ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا اس زانی کے لیے زانیہ ہی موجود ہے، وہ شادی نہ کرے یا مشرک آپ شادی کر لے. مشرکوں کا نام کیوں آیا؟ کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. تو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ تم اگر زنا کرتے ہو تو پھر تم اس وقت ایمان تمہارے اندر سے نکل گیا تو پھر جاؤ اور کسی مشرکہ سے کر لو. کوئی ضرورت نہیں کہ کسی مومنہ کو خواہ اس کی زندگی کو برباد کرو. میرے پاس اتنے کیسز موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں بیٹوں کی شادیاں کی، ان کو پتہ تھا کہ بیٹے باہر دوسرے ممالک میں کن دوسرے ممالک کے پاکستان کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ لوگ جو ہے غلط کاموں میں مبتلا تھے اور ان کی بیٹیوں کو دوسروں کی بیٹیوں کو لے آئے اور وہ بیچاریاں چند سال گزارتی ہیں اور اس کے بعد سارا کو سمجھ آتا ہے وہ نیک ہوتی ہیں تو اپنی طرح سے لگاتی رہتی ہیں، چلانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے. یہ بیچاری بچی کے ساتھ بھی زیادتی کا معاملہ ہے. اس بندے کے لیے تو اللہ نے یہ عورت بنائی ہی نہیں تھی، اللہ نے تو اس نیک مطابق دامن کے لیے نیک ہی رشتہ بنایا تھا. لہٰذا مجھے اور آپ کو اس بارے میں بڑا محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. اور جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے تو پھر آپ کیا ہے، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر. اور جب حیا نکلتی ہے تو انسان کہتا ہے میں بے پرد بھی پھروں، میں بے باکی سے بھی کروں. میری بیوی میں جو ہے وہ جا کے سب سے باتیں کرے، میری بیوی کہتی ہے میرا شوہر بھی ہر ایک سے گپے لگائے اور سب کچھ کرے، نہ اس کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ اس کو کوئی فرق پڑتا ہے. اور آج وہ جو ہیلوئین پارٹیز ہمارے ملک میں بھی چل رہی ہیں، میری بیوی اس کے ساتھ، اس کی بیوی میرے ساتھ، وہ راتیں بھی گزار رہے ہیں، وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے آج ہمارے ملک میں بھی. یہاں پر
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ان باتوں میں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں حرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر یہ حرام کر دیا گیا ہے. اس آیت کے پیچھے بھی پس منظر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ اس کا نام تھا مرسد بن ابی مرسد. وہ قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے کے جایا کرتا تھا اپنی کمر پہ لاد کر. تو اس کی وہ ایک فاحشہ عورت تھی، اناق اس کا نام تھا، اس سے اس کی دوستی تھی. تو جب سورہ نور نازل ہو گئی اور اس کے بعد یہ ایک قیدی کو مکہ سے مدینہ لے کے جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو اناق وہاں پر اس کو مل گئی. اللہ نے اس کو فحاشی کی دعوت دی تو یہ کہنے لگا کہ نہیں سورہ نور نازل ہوگی، احکامات یہ آگے، میں تم سے بدکاری نہیں کر سکتا. تو وہ عورت جو ناک وہ تو مشرکہ تھی، اس نے لے کے جو ہے وہ شور شرابہ مچانا شروع کر دیا اور ناک کو جو ہے وہ خوب اس نے مار پٹوائی. خیر بہرحال یہ جب چلا گیا حضور کے پاس، مکہ مدینہ پہنچا تو اس نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں اناق سے شادی کر لوں؟ تو کیونکہ ظاہر اس کے دل میں اس کو چھائی نہیں تھی. اب اس نے پوچھا میں ناک سے شادی کر لوں تو مشرکہ تھی. تو یہ آپ اس وقت تو خاموش رہے، لیکن پھر یہ آیات نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں اس کو ناک سے شادی کرنے کو منع فرما دیا. آپ نے فرمایا اس عورت سے نکاح نہ کر. ٹھیک ہے، ہاں لیکن اگر کوئی فاحشہ ہے، کوئی بدکار ہے، اس نے اپنا پریویس ٹائم غلط کاموں میں گزارا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتی ہے، کلیتاً تائب ہو جاتی ہے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیتی ہے، پھر معاملہ مختلف ہو جاتا ہے، پھر اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں نیک عورتوں کے اوپر. آیت نمبر 5 تک آج ہم کر لیتے. یرمونا رمی سے نکلا ہے، پتھر مارنا. جب رمی جمار کرتے ہیں جب حج پہ جاتے ہیں تو یہ پتھر مار رہے ہیں. کس چیز سے پتھر مار رہے ہیں؟ الزاموں کے پتھر. گویا تہمت لگا رہے ہیں. کس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں؟ المحصناتی، نیک اور پاک دامن عورتوں کے اوپر جو تہمت لگاتے ہیں. تو تہمت لگانا پاک دامن عورتوں کے اوپر کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 ہلاک ہونے والے گناہوں سے بچو. اور 7 ہلاک ہونے والے گناہوں میں سے کون سا گناہ ہے؟ ان میں سے 7 میں سے ایک گناہ جو ہے وہ بھولی بھالی پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا ہے. ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. اس کو یہ کام جو کر رہے ہیں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا رہے ہیں اور پھر تہمت لگانے کے بعد ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ 4 گواہ بھی نہیں لے کر آ رہے. 4 گواہ لانا ضروری ہے. اب وہ 4 گواہ نہیں لے کے آ رہے، پھر کیا کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جو 4 گواہ نہیں لے کے آ رہے؟ فاجلدوہم. اب ان جو گواہ آئے تھے جو تمہارے لیے تہمت لگانے آئے تھے ان کا تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو کوڑے مارنے. کتنے؟ 80 جلدہ کر، 80 کوڑے. جو کسی پاک دامن پہ تہمت لگا رہا ہے گواہوں کے بغیر تو اب اس شخص کے اوپر 80 کوڑے کی سزا ہے. یہ تہمت کی حد ہے، اس کو حد قذف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجیے، 4 گواہ آ رہے تھے اور 4 گواہوں میں سے 4 تہمت اس نے لگائی اور 4 گواہوں میں سے 4 گواہ لے کر آ گیا. اب 4 میں سے ایک گواہ بھی اگر مکر جاتا ہے یا اس کے گواہی میں بیان میں کچھ ابہام اور شک آ جاتا ہے تو اس کو تو معاف کر دیا جائے گا، باقی جو 3 تھے ان کے اوپر حد قذف نافذ کر دی جائے گی. اس قدر ہمارا دین جو ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے اگر 4 گواہ موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی بھی پاک دامن عورت کے اوپر اول تو کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ حد قذف کا معاملہ ہو جائے گا. اور اگر کی ہے تو پھر اتنے شیور آپ کے پاس ثبوت موجود ہونے چاہیے اور ایسے ثبوت ہونے چاہیے جن کی کسی بات میں کوئی ابہام اور شک و شبہ نہ ہو. اگر نہیں ہے تو پھر یہ تہمت اور بہتان ہے اور اس کے لیے حد قذف ہے. اور ساتھ میں کیا کرو؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ سب فاسق.
وہ لوگ فاسق ہیں، ان کی شہادت آئندہ کبھی بھی معاشرے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من بعد ذلک، اپنے اس عمل کے بعد، یعنی اگر زنا کے عمل کے بعد جو لوگ توبہ کر لیں گے واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں گے، تو پھر فإن اللہ غفور رحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں بے حیائی کی تشہیر کو بھی منع کر دیا گیا ہے، حد قذف لگا دی گئی ہے ایسے تمام معاملوں میں۔ جب آپ کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو 1000 دفعہ سوچے کسی کے لیے بھی کوئی بات کرنے سے پہلے۔ یہ کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ ہمارا دین بے حیائی کی تشہیر بھی نہیں چاہتا، گند کو چھپانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کوئی مومن کبھی کسی گند میں جاتا ہے تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ جبھی کہیں کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہو تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ بچ کر گزرتے ہیں، ناک میں کپڑا رکھ لیتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں کہ جی اپنے ہاتھ میں کچھ ہری اسٹک پکڑتے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے اس کوڑے کو موڑنا شروع کر دیتے ہیں جس کے اندر کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ بچا کے اپنے آپ کو، آنکھیں، نظریں، کان، ناک سب کچھ وہاں سے بند کر کے دوسری طرف جلدی سے گزر جانے کا معاملہ کرتے ہیں نا۔ تو یہ بھی گندگی، بے حیائی گندگی ہے، تو مومن اس گند میں اپنے آپ کو اچھاتا نہیں ہے۔ اور آج کل ہمارے یہاں پہ کتنا زیادہ معاملات چل رہے ہیں نا کہ یہ بے حیائی کی تشہیر کیسے ہو رہی ہوتی ہے، اس کی اور اس کی، اور یہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے آئے دن اخباروں میں یا کوئی نہ کوئی نیوز میں کوئی نہ کوئی باتیں، وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، وہ یوں دیکھ لیا، وہ اس کا اس کے ساتھ چکر ہے، وہ اس کا اس کے ساتھ افیئر ہے۔ اور پھر اس لیے بھی منع کیا جاتا ہے کہ ایک چیز جو ایک انسان کو معلوم تھی، پہلے ایک انسان کو معلوم ہے، وہ جا کے جب سب لوگوں کو بتائے گا تو پہلے ایک آنکھ نے دیکھا، اب ساری آنکھوں نے دیکھ لیا۔ پہلے ایک جذبہ متحرک ہوا تھا، اب سارے لوگوں کے جذبات متحرک ہونا شروع ہو گئے۔ اب پہلے ایک کو پتا تھا، اب سب کو وہ طریقے پتا چلنے شروع ہو گئے، اور جو معصوم گھروں کی بچیاں، معصوم ذہنوں والے افراد تھے، ان کو بھی 100 قسم کی چیزیں اور طریقے پتا چلنے شروع ہو گئے۔ اور وہ لوگ جن کو پہلے سے پتا تھے اور وہ کسی ڈر اور کی وجہ سے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، چپ رہتے تھے کہ نہیں کریں گے، لیکن اب ان کو 100 ویز آؤٹ پتا چلنے شروع ہو گئے۔ یہ بھی تو بچ گیا، اس نے بھی ایسے کیا تھا، اس کو بھی کسی نے کچھ نہیں کہا، میں بھی کر لیتی ہوں یا میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی بچ جاؤں گی، ایسے کر لوں گی۔ تو یہ غلط طریقے کی طرف راستے کھلتے ہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ بڑی حکمتیں معلوم ہے۔ میں اور آپ تو اپنے ذہن سے جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں انہی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا۔